بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، پیدائش 1857، وفات 1914۔ آپ سید سلیمان ندوی کے استاد تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اردو زبان میں سب سے پہلے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب لکھی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق پر بھی کتاب لکھی، الفاروق، اور آپ نے امام غزالی کے لیے بھی کتاب لکھی، الغزالی۔ سیاق و سباق 10 سے 12 لائنوں میں، تشریح 1.5 سے 2 صفحے۔ اگر آپ زیادہ اچھی تشریح کر سکتے ہیں تو آپ 2.5 صفحے کی بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے لیے آپ نے 20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگانا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ آپ 682 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 720 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ خلفائے بنو امیہ میں آپ کا 8واں نمبر تھا۔ حکمران بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے تھے، قیمتی سے قیمتی خوشبو کا استعمال کرتے تھے، لیکن امیر المومنین بننے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین ہوئی تھی اور آپ اب گھر جانا چاہتے تھے۔ سلیمان جو آپ سے پہلا حکمران تھا، اس کی تجہیز و تکفین ہوئی تو واپسی پر آپ کو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذات کے لیے 3000 درہم کا لباس پسند کیا، لیکن جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے دوران خلافت اپنے لیے صرف 3 درہم والا کپڑا پسند کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال دیا۔ آپ نے اپنی دولت اور اپنی بیوی کی دولت بیت المال میں جمع کروا دی اور خود سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم بات کرتے ہیں سبق کی۔ یہ آپ کی کتاب کے پہلے 2 پیراگراف ہیں۔ اب ان 2 پیراگرافز میں جو بات ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پیراگرافز میں کیا بتایا گیا۔ محدث ابن جوزی، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ ان کی وفات تقریباً 1200 میں ہوئی۔ آپ قرآن اور حدیث کے علوم کے ماہر تھے اور آپ نے 250 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے والد کے گھر ایک اخروٹ کا درخت تھا۔ جوزی کا مطلب اخروٹ ہے، اسی بنا پر آپ کو ابن جوزی کہا جاتا ہے۔ تو ابن جوزی جو تھے، جو کہ محدث تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا سیرت العمرین۔ سیرت العمرین، اس میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ علامہ شبلی نعمانی بتاتے ہیں کہ میں مصر گیا اور مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں نے یہ کتاب دیکھی، سیرت العمرین، اور میں نے اس کتاب سے الفاروق کے لیے بھی باتوں کا انتخاب کیا۔ اس کتاب میں زیادہ تر وہ باتیں ہیں جو عدل و انصاف کی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو سلوک غیر مذہب والوں سے کیا،
یہ باتیں بھی اس کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ آپ کو عمر ثانی کا لقب ملا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، اور آپ نے غیر مذہب والوں سے حسن سلوک کیا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ آپ کی ذاتی خواہش تھی، بلکہ یہ اسلام ہے جو کہتا ہے کہ غیر مذہب والوں سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے غیر مذہب والوں سے بھی اچھا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبد العزیز مسند خلافت پر بیٹھے تھے، خلافت کے کام کر رہے تھے کہ ہمس کا ایک عیسائی آیا، اور اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ کہا کہ میری جو زمین ہے وہ اس پر عباس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ عباس کے پاس ہے۔ اب عباس کون ہے؟ عباس جو ہے یہ ولید بن عبد الملک کا بیٹا ہے، اور ولید بن عبد الملک کون تھا؟ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا چھٹا خلیفہ تھا، اور اس کا دور بڑا اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس کو بڑے اچھے سپہ سالار ملے۔ لیکن ولید بن عبد الملک بنیادی طور پر ایک دنیا دار خلیفہ تھا۔ تو ہمس کا ایک عیسائی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میری زمین عباس کے پاس ہے، اور عباس جو تھا وہ ولید بن عبد الملک کا بیٹا تھا، جو بنو امیہ کا چھٹا حکمران تھا، جس کو محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد جیسے سپہ سالار بھی ملے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر عباس سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو عباس نے کہا کہ یہ زمین میری ہے، اور میرے پاس اس کی تحریری سند موجود ہے۔ پھر آپ نے ہمس کے عیسائی سے کہا کہ اس کے پاس تو تحریری سند موجود ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمس کے عیسائی نے جواب دیا کہ مجھے خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے عباس سے کہا کہ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، خدا کی تحریر کی تیرے باپ کی تحریر سے زیادہ اہمیت ہے، اور جو زمین تھی وہ عباس سے لے کر اس عیسائی کو دے دی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ایک اور یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے سلاطین بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کی ناجائز کاروائیوں کو مٹایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے جو پہلے کے حکمران تھے جیسے کہ سلیمان، ولید اور عبد الملک، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عوام سے زمینیں جو عوام کی ملکیت تھی ان سے چھین لیتے تھے، اور اپنے خاندان والوں کو وہ زمینیں دے دیتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے کے جو حکمران تھے وہ عوام سے ان کا حق چھینتے، عوام کو محروم کر دیتے، اور اپنی ان عوام کی وہ جو زمینیں تھیں وہ اپنے خاندان والوں کو دے دیتے تھے۔ اس طرح سے ان کی حکومت کو ایک طاقت ملتی تھی۔ اسی طرح کا کام سلاطین تیموریہ نے بھی کیا۔ سلاطین تیموریہ، یہ امیر تیمور جو ہے اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے ہوتا ہے، اور امیر تیمور کی 5ویں نسل سے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پیدا ہوا۔ تو بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سلاطین تیموریہ ہیں۔ تو سلاطین تیموریہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے شہزادوں کو بڑے بڑے صوبے جاگیر کے طور پر عطا کر دیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی جب حکومت آئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خاندان والوں سے زمینیں واپس لیں اور حقداروں کو ان کا حق لٹایا،
عوام کو ان کی زمینیں واپس کر دے۔ لیکن آپ کا ایسا جو عمل تھا اس کی وجہ سے آپ کے خاندان والے جو تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ صفحہ نمبر پہلا ہے اور اس کا آخری پیراگراف ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا، یعنی سلاطین بنو امیہ جو حضرت عمر سے پہلے کے حکمران تھے وہ کیا کرتے تھے، عوام سے زمینیں جاگیریں لیتے تھے اور اپنے خاندان میں وہ بانٹ دیتے تھے۔ ان سلاطین بنو امیہ کے تقریباً 700-800 سال بعد اس سے ملتا جلتا کام سلاطین تیموریہ نے بھی کیا۔ وہ بھی بڑے بڑے صوبے شہزادوں کو جاگیر میں دے دیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تخت خلافت پر بیٹھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ یہ کام درست نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں سے یہ زمینیں لوں گا اور میں عوام کو یہ زمینیں واپس کر دوں گا۔ ایسے کر لینے سے خاندان والے ان کے دشمن ہو سکتے تھے، اور آپ کے خاندان والے آپ کے پاس آئے بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ زمینیں نہیں دیں گے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں تو تم سے یہ زمینیں لوں گا چاہے مجھے تمہیں خاک اور خون میں ہی کیوں نہ ڈبونا پڑے۔ تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو اپنا دشمن بنا لیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حق کا ساتھ دیا۔